الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. پڑھیے الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، ایک بار پھر آپ کو اپنے بہت ہی پیارے پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں، ویلکم کہتے ہیں. ہمارا پروگرام اور کڈز مدنی چینل کا کوئی بھی پروگرام ہو انفارمیشن سے بھرپور ہوتا ہے، اور بالخصوص ہم اس پروگرام میں آپ کو ہمارے پیارے نبی، اللہ پاک کے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک لائف کے بارے میں، آپ کی مبارک زندگی کے بارے میں بہت ہی پیاری پیاری باتیں بیان کرتے ہیں. اور نیت یہ ہوتی ہے کہ آپ کو زندگی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق ہم بیان کریں، ٹھیک ہے، اور آپ نے اس کے مطابق اپنی زندگی کو گزارنا ہے اور ان سنتوں کو اپنی زندگی میں بھی اپنانا ہے، اپلائی کرنا ہے. تو انشاءاللہ ہماری جو زندگی ہے وہ اچھے انداز سے گزرنے والی بن جائے گی، ٹھیک ہے. تو پیارے بچوں، سارے بچے مل کر بتائیں گے ہمارے اس پیارے سے پروگرام کا کیا نام ہے؟ جی، لائف آف محمد صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وبارک وسلم. آئیے اپنے پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں اور سب سے پہلے شامل کرتے ہیں درود پاک کی ایک بہت ہی پیاری فضیلت. اللہ پاک کے نبی، آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، زینوا مجالسکم بالصلاۃ علیہ، مجھ پر درود پاک پڑھ کر اپنی مجلسوں کو آراستہ کرو، اپنی مجلسوں کو سجاؤ، آراستہ کرو. کس طرح؟ مجھ پر درود پاک پڑھ کر. اس سے فائدہ کیا ہوگا؟ فرمایا زینوا مجالسکم بالصلاۃ علیہ فإن صلاتکم علیہ نور لکم یوم القیامہ. فرمایا اپنی مجلسوں کو مجھ پر درود پاک پڑھ کر آراستہ کرو. فائدہ یہ ہوگا کہ تمہارا مجھ پر درود پاک پڑھنا کل بروز قیامت تمہارے لیے نور بن جائے گا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. کتنی پیاری فضیلت ہے درود پاک پڑھنے کی. ہم سب کو چاہیے کہ ہم بھی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام پر زیادہ سے زیادہ درود پاک پڑھیں، تاکہ اس کی برکتیں ہمیں دنیا کے اندر بھی حاصل ہوں اور انشاءاللہ روز قیامت بھی ہم سب کا بیڑا پار ہوگا انشاءاللہ عز و جل. مل کر درود پڑھتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد وصلی اللہ علیہ وعلی آلہ وبارک وسلم. آئیے پیارے بچوں، ہمارے ساتھ کڈز مدنی چینل کے ایک بہت ہی پیارے نعت خواہ موجود ہیں، محمد رضا اتاری. رضا اتاری بھائی کی جانب بڑھتے ہیں اور ان سے ایک بہت ہی پیارا کلام ہے، مصطفیٰ ذات یکتا آپ ہیں، یک نے جس کو یک بنایا آپ ہیں. بہت ہی پیارا کلام ہے. آئیے جھوم جھوم کر اس کلام میں شامل ہو جاتے ہیں. ہمارے پیارے آقا کی زندگی صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. مصطفیٰ ذات یکتا آپ ہیں، مصطفیٰ ذات یکتا آپ ہیں، مصطفیٰ ذات یکتا آپ ہیں، یک نے جس کو یک بنایا آپ ہیں، یک نے جس کو یک بنایا آپ ہیں. آپ جیسا کوئی ہو سکتا نہیں، آپ جیسا کوئی ہو سکتا نہیں، آپ جیسا
میں تنہا آپ ہیں، اپنی ہر خوبی میں تنہا آپ ہیں، مصطفیٰ ذات یکتا آپ ہیں۔ آپ کو رب نے کیا اپنا حبیب، آپ کو رب نے کیا اپنا حبیب، آپ کو رب نے کیا اپنا حبیب، ساری خلقت کا خلاصہ آپ ہیں، ساری خلقت کا خلاصہ آپ ہیں، مصطفیٰ ذات یکتا آپ ہیں۔ آپ کی طلعت کو دیکھا جان دی، آپ کی طلعت کو دیکھا جان دی، آپ کی طلعت کو دیکھا جان دی، قبر میں پہنچا تو دیکھا آپ ہیں، قبر میں پہنچا تو دیکھا آپ ہیں، مصطفیٰ ذات یکتا آپ ہیں۔ آپ کی خاطر بنائے دو جہاں، آپ کی خاطر بنائے دو جہاں، آپ کی خاطر بنائے دو جگہ، اپنی خاطر جو بنایا آپ ہیں، اپنی خاطر جو بنایا آپ ہیں، مصطفیٰ ذات یکتا آپ ہیں، یک نے جس کو یک بنایا آپ ہیں، مصطفیٰ ذات یکتا آپ ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، بہت ہی پیارا کلام اور بڑے ہی پیارے انداز سے محمد رضا عطاری بھائی نے پڑھا ہے۔ اللہ پاک ان کی آواز میں برکتیں عطا فرمائے اور ہم سب کو حقیقی معنوں میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا سچا پکا عشق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ بہت ہی پیارا کلام تھا جو کہ شامل کیا گیا۔ آئیے بڑھتے ہیں اپنے پروگرام کے ایک اور بہت ہی پیارے سیگمنٹ کی جانب، جس کا نام ہے لائف ہسٹری آف محمد جی صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہمارے پیارے آقا کی زندگی، جی تو پیارے پیارے بچوں، سیگمنٹ ہے لائف ہسٹری آف محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم۔ نبی پاک علیہ السلام کی مبارک زندگی کے بارے میں ہم نے آپ کو بہت کچھ بیان کیا بھی ہے اور بہت کچھ آپ کو بیان کرنا ہے۔ تو پیارے بچوں، آج ہم جو واقعہ سنیں گے وہ واقعہ ہے قبلے کی تبدیلی کا واقعہ۔ کون سا واقعہ ہے؟ قبلے کی تبدیلی کا۔ جی، قبلہ پہلے کچھ اور تھا، پھر یہ قبلہ جو ہے وہ تبدیل ہوا۔ اب وہ کیا اس کا واقعہ ہے، کس طرح اس کی تبدیلی ہوئی، آئیے اس کو سنتے ہیں۔ اور بہت اہم واقعہ ہے، توجہ کے ساتھ آپ بھی اس کو سنیے گا۔ اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب تک مکہ شریف میں رہے تو خانہ کعبہ شریف کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے رہے۔ جب تک مکے میں تھے کہاں منہ کر کے نماز پڑھتے رہے؟ خانہ کعبہ۔ سارے بچے اونچی آواز سے بتائیں گے، کہاں منہ کر؟ خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے رہے، ٹھیک ہے۔ ہجرت کے بعد نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام جب مدینہ منورہ گئے
تو اللہ پاک کے حکم سے سب نمازوں میں بیت المقدس کو قبلہ بناتے. قبلہ تبدیل ہو گیا. مکے میں تھے تو کہاں منہ کرتے تھے؟ خانہ کعبہ کی طرف. اور پھر جب مدینہ منورہ چلے گئے تو اللہ پاک کے حکم سے حکم الہی کے مطابق عمل کرتے ہوئے کس طرف منہ کر کے نماز پڑھتے تھے پھر؟ بیت المقدس. کہاں پر؟ بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے. اسی طرح 16 یا 17 مہینے گزر گئے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے دل میں تمنا یہی تھی کہ کعبہ جو ہے اسی کو قبلہ بنایا جائے. جو خانہ کعبہ ہے جہاں پہلے منہ کر کے نماز پڑھتے تھے اسی کو قبلہ بنایا جائے. چنانچہ اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم قبیلہ بنی سلمہ کی مسجد میں نماز ظہر پڑھا رہے تھے کہ حالت نماز میں یہ وحی نازل ہوئی. نماز پڑھا رہے ہیں اور نماز کون سی ہے؟ نماز ظہر. کون سی نماز ہے؟ نماز ظہر آپ پڑھا رہے تھے, اس کی امامت کر رہے تھے. اسی دوران نماز کی حالت میں ہی اللہ پاک کی جانب سے وحی نازل ہوتی ہے, اور وہ قرآن پاک کی یہ آیت ہے جس کا ترجمہ یہ ہے: ہم دیکھ رہے ہیں بار بار آپ کا آسمان کی طرف منہ کرنا, تو ہم ضرور آپ کو پھیر دیں گے اس قبلہ کی طرف جس میں آپ کی خوشی ہے, تو ابھی آپ پھیر دیجئے اپنا چہرہ مسجد حرام کی طرف. یعنی کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نماز پڑھا رہے ہیں اور تمنا دل میں یہ ہے کہ قبلہ جو ہے وہ خانہ کعبہ کی طرف ہونا چاہیے. ٹھیک ہے, قبلہ کون سا ہو؟ کعبہ کی طرف ہونا چاہیے. اور نماز پڑھا رہے تھے بیت المقدس کی طرف منہ کر کے. نماز کے دوران بار بار آسمان کی طرف جانب دیکھ رہے ہیں کہ کب تبدیلی کا حکم آتا ہے, کب تبدیلی کا حکم آتا ہے. اور پھر یہ وحی الہی نازل ہوتی ہے, اللہ پاک کی جانب سے یہ حکم ہوتا ہے کہ ہم دیکھ رہے ہیں بار بار آپ کا آسمان کی طرف دیکھنا. آپ کے دل میں تمنا ہے کہ جو قبلہ ہے وہ خانہ کعبہ کی طرف جو ہے وہ تبدیل ہو جائے, تو ہم دیکھ رہے ہیں بار بار آپ کا آسمان کی طرف دیکھنا. آپ جو ہے ہم آپ کو اسی طرف پھیر دیں گے جس طرف آپ کی خوشی ہے. لہذا آپ نماز کے دوران ہی ابھی فرمایا ابھی پھیر دیجئے اپنا منہ قبلہ خانہ کعبہ کی طرف. تو جب نبی پاک علیہ السلام نے یہ وحی جب آپ پر یہ نازل ہوئی تو نبی پاک علیہ السلام نے نماز میں ہی اپنا چہرہ بیت المقدس سے پھیر کر خانہ کعبہ کی طرف کر لیا, اور تمام مقتدیوں نے بھی نبی پاک علیہ السلام کی پیروی کرتے ہوئے اپنے چہرے کو خانہ کعبہ کی طرف پھیر دیا. سبحان اللہ, سبحان اللہ. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے دل میں خواہش ہوئی اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس خواہش کو پورا فرمایا, اور جہاں نبی پاک علیہ السلام چاہتے تھے کہ یہاں قبلہ ہونا چاہیے تو اسی جانب قبلے کو مقرر فرما دیا. سبحان اللہ. اس مسجد کو جہاں پر یہ واقعہ پیش آیا اس مسجد کو مسجد قبلتین کہا جاتا ہے. کیا کہا جاتا ہے؟ مسجد قبلتین, مطلب دو قبلوں والی مسجد. پہلے قبلہ کچھ اور تھا نماز میں, اور پھر قبلہ کیا ہوا؟ کچھ اور. تو وہاں پر 2 محراب بنے ہوئے تھے, اور آج بھی یہ مسجد اور اس کے دونوں محراب موجود ہیں. ایک محراب وہ جو بیت المقدس کی جانب منہ کر کے نماز پڑھتے تھے, آپ نے دیکھا ہوگا نا, نارملی امام صاحب نماز پڑھا رہے ہوتے تو آگے محراب بنا ہوتا ہے اور وہ قبلے کی طرف ہوتا ہے. تو ایک محراب جو ہے وہ بیت المقدس کی طرف بنا ہوا ہے آج بھی, اور ایک محراب جو ہے وہ خانہ کعبہ کی طرف مسجد حرام کی طرف بنا ہوا ہے. سبحان اللہ. یہ مسجد شہر مدینہ سے تقریباً 2 کلومیٹر دور شمال مغرب کی طرف واقع ہے, اور اس واقعے کا بھی ایک نام ہے. جیسے مختلف واقعے ہوتے ہیں تو ان کے نام پڑ جاتے ہیں, جیسا کہ وہ ہاتھیوں والا واقعہ ہوا تھا, کنکریاں ابابیل نے آ کر ماری تھیں, اور اس واقعے کو کیا کہتے ہیں؟ واقعہ فیل. کیا کہتے ہیں؟ واقعہ فیل کہا جاتا ہے نا, اس واقعے کا ایک نام پڑ گیا. یہ جو قبلے کی تبدیلی کا جو واقعہ ہے اس کو کہتے ہیں تحویل قبلہ. کیا کہتے ہیں؟ جی, تحویل قبلہ, یعنی کہ قبلے کی تبدیلی کا واقعہ. تحویل قبلہ سے یہودیوں اور منافقین کے گروہ کو بہت تکلیف ہوئی, ان کو بڑی تکلیف ہوئی, جبکہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اور نبی پاک علیہ السلام کے جو صحابہ کرام تھے ان کو بہت خوشی ہوئی. اور آج بھی جو ہم مسلمان ہیں وہ کس طرف منہ کر کے نماز ادا کرتے ہیں؟ خانہ کعبہ کی طرف, جو کہ خانہ کعبہ جو کہ مسجد حرام کے اندر بنا ہوا ہے اس کی جانب منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں. آئیے پیارے بچوں, بڑھتے ہیں اپنے پروگرام کے ایک اور بہت ہی پیارے سیگمنٹ کی جانب, جس میں ہمارے ساتھ پینلسٹ ہوتے ہیں. اور آج ہمارے ساتھ پینلسٹ جو شامل ہیں وہ محمد اذہان رضا موجود ہیں. اذہان رضا بھائی کی جانب بڑھیں گے اور ان کے پاس ایک بہت ہی پیاری اسٹوری ہے,
وہ اسٹوری سنیں گے. سیگمنٹ کا نام ہے حل صرف ایک ہے. اب وہ حل کیا ہے آئیے اس کو سنتے ہیں. ہمارے پیارے آقا کی زندگی. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. پڑھیے الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس شخص نے مجھ پر ایک بار درود پاک پڑھا اللہ پاک اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے, 10 گناہ مٹاتا ہے اور 10 درجات بلند فرماتا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین, ایک کتا بھوکا تھا اور کھانے کی تلاش میں ادھر ادھر مارا پھر رہا تھا. اچانک اس کو ایک ہڈی ملی جسے اس نے منہ میں دبایا اور ایک نہر کے کنارے چلنے لگا. ایک دم اس کی نظر نہر میں پڑی تو اسے اپنا عکس دکھائی دیا. وہ سمجھا کہ میرے آس پاس ایک اور کتا بھی ہے جس کے منہ میں ہڈی ہے. اس نے سوچا کیوں نہ وہ دوسرے کتے کی ہڈی بھی چھین لے, مگر جلد ہی اس نے اپنا ارادہ بدل لیا کہ چھوڑو, اپنے پاس ایک ہڈی تو ہے نا. لیکن یہ سوچ اس کے لالچ پر غالب نہ آ سکی. چنانچہ اس کے دل میں پھر سے یہ خواہش جاگ اٹھی کہ اگر ایک کے بجائے 2 ہڈیاں مل جائیں تو خوب مزہ آ جائے گا. یہ سوچ کر اس نے دوسرے کتے کو ڈرانے کے لیے بھونکنا شروع کیا, مگر وہ صرف ایک آواز نکال کر ہی رہ گیا کیونکہ اس کے منہ میں دبی ہوئی ہڈی پانی میں گر گئی اور پانی کے بہاؤ کے ساتھ بہتی ہوئی کہیں دور نکل گئی. یوں وہ لالچی کتا دوسری ہڈی حاصل کرنے کے چکر میں ایک ہڈی بھی گوا بیٹھا. تو پیارے بچوں, دیکھا آپ نے کہ لالچ کی وجہ سے اس کتے کے پاس جو ایک ہڈی تھی اس سے بھی ہاتھ دھو بیٹھا. تو لالچ بری بلا ہے. اللہ پاک ہم سب کو لالچ سے محفوظ رکھے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. آئیے بڑھتے ہیں اپنے پروگرام کے ایک اور بہت ہی پیارے سیگمنٹ کی جانب جس کا نام ہے سنت کی جی. ہمارے پیارے آقا کی زندگی. جی تو پیارے بچوں, آج ہم اپنے اس سیگمنٹ میں جس سنت کے بارے میں پیاری باتیں سیکھیں گے اور اس کے آداب جانیں گے وہ بہت ہی پیاری سنتیں ساری پیاری ہیں, لیکن آج جس سنت کے بارے میں آپ کو بیان کریں گے اس سنت کا تعلق صفائی کے ساتھ بھی ہے. اور وہ سنت کیا ہے میں آپ کو دکھاتا ہوں. وہ سنت کیا ہے, وہ ہے مسواک کرنا. کیا سنت ہے؟ مسواک کرنا. یہ سنت ہے اور صفائی ستھرائی سے بھی ہمارا اس کا تعلق ہے کہ ہمارے دانت جو ہے وہ صاف ستھرے ہونی چاہیے. دانت صاف ستھرے ہوں گے تو جو جراثیم دانتوں وغیرہ میں ہوتے ہیں وہ کھانے کے ذریعے پیٹ میں جاتے ہیں اور پھر پیٹ کی بیماریاں وغیرہ لگ جاتی ہیں. تو دانتوں کی صفائی اس سے بہت اچھے انداز سے ہو جاتی ہے. اچھا جی, مسواک جب بھی کرنی ہے تو مسواک کس طرح کرنی ہے, آئیں آج آپ کو اس کا طریقہ بیان کرتا ہوں اور کچھ اس کے مینرز ہیں. ایسا نہیں ہے کہ مسواک ہے تو آپ اس کو جس انداز میں بھی کریں, ایسا نہیں. مسواک کا طریقہ کار ہے, اس کو ایک کرنے کا ایک طریقہ ہے اور اس کے مطابق ہی کرنی چاہیے, ورنہ اس کے سائیڈ ایفیکٹس بھی ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, وہ کیا ہوتے ہیں وہ بھی میں آپ کو بیان کروں گا. اچھا جی, تو جب بھی مسواک کرنی ہے تو مسواک کرنے کا طریقہ کار کیا ہے آئیں میں آپ کو بیان کرتا ہوں. دانتوں کی چوڑائی میں مسواک کیجیے. مسواک جب بھی کریں دانتوں کی چوڑائی میں کیجیے. ٹھیک ہے, جیسا کہ یہ چوڑائی ہے. جب بھی مسواک کریں تو مسواک کو یوں چوڑائی کے اندر کریں, یوں لمبائی کے اندر جو ہے وہ مسواک کو نہ کریں. یہ اس کے مینرز اور اس کے آداب میں سے. ٹھیک ہے, مسواک کو آپ یوں کر کے کریں گے. ٹھیک ہے. اچھا, پھر اس کے بعد جب بھی مسواک کرنی ہو
कम से कम 3 दफ़ा कीजिए। कितनी दफ़ा करें? 3 दफ़ा। 3 दफ़ा आपने मिसवाक को अच्छे तरीके से कर लिया, उसके बाद आप पानी से धो लें इसको, फिर आप उसके बाद दूसरी दफ़ा करें, फिर पानी से धो लें इसको, ठीक है, फिर तीसरी दफ़ा आप करें, उसके बाद फिर आप पानी से इसको एक दफ़ा वॉश कर लें। तो 3 दफ़ा आप जो है वो इसको मिसवाक को करें और हर दफ़ा इसको धो भी लें। अच्छा, आप मिसवाक को पकड़ना किस तरह से है? मिसवाक को लेफ्ट हैंड में नहीं पकड़ना, उल्टे हाथ में नहीं पकड़ना। जब भी मिसवाक करनी है कौन से हाथ से करनी है? सीधे हाथ खड़ा करें जरा, कौन से हाथ से करनी है? सीधे हाथ से करनी है, ठीक है। अच्छा, अब मिसवाक को पकड़ना किस तरह है? मिसवाक को यूं मुट्ठी बंद करके नहीं पकड़ना, यूं मुट्ठी बंद करके यूं करके आपने इस मिसवाक को नहीं करना, ये इसके मैनर्स के खिलाफ है। लिहाजा मुट्ठी बंद करके मिसवाक नहीं करनी है। अब किस तरह करनी है, किस तरह मिसवाक को पकड़ना है, उसका पूरा एक तरीक़ेकार है। और वो तरीका ये है कि सीधे हाथ में आपने इस तरह पकड़ना है कि आपकी जो छोटी उंगली है ना, ये मिसवाक के नीचे वाली साइड पर होनी चाहिए। देख रहे हैं, ये नीचे वाली साइड, तो ये नीचे वाली साइड पर है। और आपकी जो ये 3 ऊपर की ये जो उंगलियां हैं ये ऊपर होनी चाहिए, और अंगूठा इसके सिरे के ऊपर जो बिल्कुल ये टॉप है यहाँ कोने पे होना चाहिए, ठीक है। तो ये मिसवाक को पकड़ने का तरीक़ेकार है। आपका जो ये छोटी उंगली है ये सबसे नीचे है, और आपकी जो 3 उंगलियां हैं ये ऊपर आ गई हैं, और उसके बाद जो है वो आपकी जो ये जो अंगूठा है ये बिल्कुल टॉप पर सिरे के ऊपर मिसवाक के ऊपर आ जाएगा। और फिर उसके बाद आपने मिसवाक को जो है वो अपनी दांतों में कर लेना है, ठीक है। तो ये इसका तरीक़ेकार हो गया है। और पहले सीधी तरफ के ऊपर के दांतों पर, फिर उल्टी तरफ के जो ऊपर के दांत हैं उन पर मिसवाक करें, ठीक है। जो आपके सीधे साइड के दांत हैं पहले ऊपर आप उन पर कर लें, फिर जो आपके लेफ्ट साइड पर दांत हैं ऊपर के उन पर कर लें, ठीक है। फिर उसके बाद जो सीधी तरफ के नीचे के दांत हैं उनकी तरफ मिसवाक कीजिए, फिर आपके जो लेफ्ट साइड पर जो दांत हैं उस जानिब जो है वो मिसवाक को कर लीजिए। तो ये मिसवाक करने के मैनर्स हैं, मिसवाक करनी चाहिए और मिसवाक के बड़े फ़वाइद हैं। तो आइए प्यारे बच्चों, बढ़ते हैं अपने प्रोग्राम के सबसे आखिरी सेगमेंट की जानिब, जिसका नाम है अल्फाज मोती जवाब। अल्फाज मोती जवाब। हमारे प्यारे आका की जिंदगी। जी, तो प्यारे प्यारे बच्चों, सेगमेंट है अल्फाज मोती जवाब। अल्फाज मोती जवाब अनमोल। करना ये है कि हमारे पास यहाँ 2 बोर्ड्स मौजूद हैं। एक वाइट बोर्ड है जो कि इस वक्त बिल्कुल ब्लैंक है, खाली है, कुछ भी नहीं लिखा हुआ। दूसरा बोर्ड है, यहाँ पर आप देख रहे हैं कि बॉक्सेस के अंदर हुरूफ लिखे हुए हैं। आपने करना ये है कि इनमें से हुरूफ सेलेक्ट करने हैं और एक जुमला मुकम्मल करना है, और उस जुमले को आपने वाइट बोर्ड के ऊपर लिख देना है। करते ये हैं कि जो हमारे दाएं जानिब बच्चे बैठे हैं राइट साइड पर, इनको टीम ए करते हैं, और जो लेफ्ट साइड पर बच्चे हैं इनको करते हैं टीम बी, ठीक है। तो टीम ए से पहले बच्चे को बुलाते हैं। कौन से बच्चे आना चाहेंगे? हाथ उठाएंगे। चलें आप आए। सबसे पहले आप अपना नाम बताएंगे। हसनैन। हसनैन। हसनैन भाई, समझ लिया आपने, कर लेंगे इंशाल्लाह। चलें, माइक आप मुझे देंगे सीधे हाथ से, और मार्कर आपके पास आ गया है और आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। हसनैन भाई कुछ जुमला मुकम्मल कर रहे हैं, देखते हैं कि क्या लिख रहे हैं। रिश्तेदारों के बारे में कुछ बात हो रही है। माशाअल्लाह हसनैन भाई, तकरीबन आपने मुकम्मल कर लिया है जुमला। यहाँ तशरीफ़ लाएंगे, और हमारे साथ चूँकि बच्चे होते हैं प्रोग्राम में, तो हम हमेशा ये कहते हैं कि राइटिंग में अगर कहीं कोई मिस्टेक हो जाए या राइटिंग जो है वो थोड़ी सी ज़्यादा अच्छी ना हो, तो उस हवाले से आप हमें माफ़ फरमा दिया करें। तो हसनैन भाई हमारे साथ मौजूद हैं और उन्होंने एक जुमला वाइट बोर्ड पर लिखा है। क्या लिखा है उन्हीं से सुनते हैं। जी, हमें रिश्तेदारों के साथ अच्छा सलूक करना चाहिए। जी, हमें रिश्तेदारों के साथ अच्छा सलूक करना चाहिए। जी हाँ, बिल्कुल अच्छा ही सलूक करना चाहिए, बुरा सलूक नहीं करना चाहिए। और बहुत सारी हदीसों के अंदर नबी पाक इस्लाम ने हमें रिश्तेदारों के साथ अच्छा सलूक करने की तरगीब दिलाई है। इरशाद फरमाइए, ये जुमला यहाँ पर कहाँ लिखा है, आप ये दिखाएंगे। रिश्तेदारों, हमें रिश्तेदारों के साथ अच्छा सलूक करना चाहिए। जी, हमें रिश्तेदारों के साथ अच्छा सलूक करना चाहिए। आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। माशाअल्लाह, अपनी जगह पर तशरीफ रखेंगे हसनैन भाई आप। हसनैन भाई ने बड़ा प्यारा जुमला मुकम्मल किया है। बढ़ते हैं टीम बी की जानिब। टीम बी से कौन से बच्चे आना चाहेंगे? हाथ उठाएंगे। माशाअल्लाह, चलें आप आए, माइक दीजिएगा इनको।
سب سے پہلے نام آپ بتائیں گے؟ अहमद रजा। احمد رضا۔ احمد بھائی آپ نے بھی سمجھ ہی لیا، امید ہے کر ہی لیں گے انشاءاللہ، ٹھیک ہے۔ مائک آپ مجھے دیں گے اور مارکر آپ کے پاس آ چکا ہے اور آپ کا ٹائم اسٹارٹ ہوتا ہے اب۔ جس طرح احمد رضا بھائی بڑے بڑے حروف لکھ رہے ہیں اسی طرح لکھا کریں بڑے بڑے حروف، ٹھیک ہے۔ جو کڈس مدنی چینل پر بچے دیکھ رہے ہیں ان کو بھی صحیح طریقے سے پڑھنے میں آئے، ٹھیک ہے۔ چلیں احمد رضا بھائی تھوڑی سی اسپیڈ دکھائیں گے آپ؟ ہمیں بڑوں کو، ماشاءاللہ۔ احمد رضا بھائی ٹائم آپ کے پاس کم ہے، مکمل کریں۔ یہاں تشریف لائیں گے آپ؟ دیکھتے ہیں احمد رضا بھائی نے کیا جملہ مکمل کیا ہے۔ مارکر آپ مجھے دیں گے سیدھے ہاتھ سے اور مائک آپ کے پاس یہ لیجئے، اور اب آپ بتائیں گے مائک پہ زور سے کہ آپ نے کیا لکھا ہے۔ हमें बड़ों को सलाम करना चाहिए। جی ہمیں بڑوں کو سلام کرنا چاہیے، یہ بہت اچھی بات ہے۔ بڑے ہوں تو ان کو بھی چاہیے کہ وہ بچوں کو سلام کریں، اور جو بچے ہیں ان کو بھی چاہیے کہ وہ بڑوں کو سلام کریں۔ آپ کا جواب درست ہے یا نہیں ہے یہ تو تب پتہ چلے گا کہ یہاں آپ بتائیں کہ یہ کہاں الفاظ لکھیں۔ تو بتائیں ہمیں کہاں لکھا ہے، بڑوں کہاں لکھا ہے، کو کہاں لکھا ہے، سلام کرنا چاہیے کہاں لکھا ہے؟ جی हमें बड़ों को सलाम करना चाहिए। جی ہمیں بڑوں کو سلام کرنا چاہیے۔ احمد رضا بھائی کا جواب بالکل درست ہے، ماشاءاللہ۔ احمد بھائی اپنی جگہ پر آپ تشریف رکھیں گے۔ تو پیارے پیارے بچوں، یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام جس میں آپ بہت ہی پیاری پیاری باتیں سیکھ رہے تھے، ہم آپ کو بیان کر رہے تھے۔ نیت کریں کہ جو کچھ سیکھا ہے اس پر عمل کی کوشش بھی کریں گے انشاءاللہ عز و جل۔ اور اس وقت گھڑی کا وقت ہمیں بتا رہا ہے کہ ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہو چکا ہے۔ آپ سے ہماری ملاقات ہوگی انشاءاللہ العزیز نیکسٹ ایپیسوڈ میں۔ تب تک کے لیے ہمیں دیجیے اجازت، اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد وصلی اللہ علیہ وعلی آلہ وسلم۔ کڈس مدنی چینل، کڈس مدنی چینل، ہمارا مدنی چینل۔ ہمارے پیارے آقا کی لائف آف محمد صلی اللہ علیہ وسلم، لائف آف محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے پیارے آقا کی زندگی۔ بچوں کا مدنی چینل۔